بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابیں کھول لیں، وضو سے متعلق سبق ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اسلام دین فطرت ہے جس نے ہر موقع پر طہارت و نظافت کی خوب تاکید کی ہے اور اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے طہارت و پاکیزگی کا پابند شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ طہارت سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ طہارت انسان کو فرشتوں سے قریب اور شیطان سے دور کرتی ہے۔ ایمان کے بعد نماز سب سے اہم عبادت ہے اور وضو اس کے لیے کنجی اور شرط ہے۔ کنجی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ چابی کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وضو نماز کے لیے کنجی ہے، جیسے تالا بغیر کسی کنجی کے نہیں کھلتا اور تالا کھولے بغیر انسان دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ نماز کی اس عبادت کے دروازے سے بھی انسان بغیر طہارت اور وضو کے داخل نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وضو اس کے لیے کنجی اور شرط ہے جو انسان کو ظاہری و باطنی گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ وضو سے ایسی نظافت و پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے جس سے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق ہو جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے نا، یہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، ہے نا؟ ترجمہ اس کا ہے کہ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ کو اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس آیت میں وضو کے چاروں فرائض بیان ہوئے ہیں۔ وضو کے چار ہی فرائض ہیں نا، سب کو یاد ہے؟ تو اس آیت میں دیکھیں ترجمے سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے وضو کے چاروں فرائض بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت میں وضو کے چار فرائض کا ذکر ہے۔ احادیث مبارکہ میں وضو کی بہت سی سنتیں اور آداب مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک اہم سنت مسواک ہے جو منہ کی پاکیزگی اور پروردگار عالم کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف اور مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو میں مسواک کرنے کا وجوبی حکم دیتا۔ بات سمجھ میں؟ مسواک کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے مسواک کے 70 سے زائد فوائد کو بیان کیا ہے۔ کتنے؟ 70 سے زائد فائدے بیان کیے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ مسواک پیلو کے درخت کی جڑ سے بنائی جائے۔ مسواک کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو پانی میں تر کر کے دائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑے کہ چھنگلی مسواک کے نیچے اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے برابر ہو اور باقی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر کی جانب رہے۔ ہے کسی کے پاس جیب میں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو دیکھو صرف ایک طالب علم مسواک کر رہا ہے۔ یہ انگلی نیچے رہے، انگوٹھا ادھر رہے اور 3 انگلیاں ادھر رہے۔ سمجھ رہے؟ مسواک کسی نے بھی نہیں رکھا، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کل ہم پوچھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر کی جانب رہیں۔ مسواک دانتوں پر دائیں سے بائیں، پہلے اوپر پھر نیچے کی جائے۔ وضو سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ مسواک کر لے سنت ہے، پھر وضو کر لے، وضو سے فارغ ہو کر ایک مسنون دعا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنا، اس میں آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھا جائے، لیکن بعض لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے، انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے، صرف آسمان کی طرف دیکھنا ثابت ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور اس کی فضیلت معلوم ہے نا، جو شخص دعا پڑھتا ہے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آگے روایت دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره۔ ترجمہ دیکھیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں. صغیرہ جانتے ہیں؟ چھوٹے گناہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، شرط ہے. اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. تشریح میں فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی تاثیر یہ ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتے اور ان کے داغ دھبوں کو دھو ڈالتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق وضو کرے اور اس میں تمام سنتوں اور مستحبات کی رعایت کرے تو نہ صرف یہ کہ اسے ظاہری صفائی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، اعضاء کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ گناہوں سے بھی خوب پاک و صاف ہو جاتا ہے. وضو سے متعلق احادیث میں ہے کہ مسلمان وضو میں جسم کے جس عضو کو دھوتا ہے اس عضو سے سرزد ہونے والے صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں. واضح رہے کہ کبیرہ گناہوں کا معاملہ بہت سنگین ہے. اس زہر کا تریاق صرف توبہ ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نیچے روایت دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نماز کی فضیلت جو مسواک کر کے پڑھی جائے اس نماز پر جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ ہے. مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز کی فضیلت بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی نماز پر کتنے گنا زیادہ ہے؟ 70 گنا زیادہ. اب یہ معمولی بات ہے. آج مسواک ہم طلبہ میں سے ہم نے دیکھا تو ایک طالب علم کے پاس ہے، ایک کے علاوہ کسی کے پاس مسواک نہیں. 70 گنا فضیلت بڑھ جاتی ہے. مسواک مہنگی ہے، مسواک لے لیں، مسجد کے باہر سامنے ملتی ہے، 10-20 روپے کی ہوگی، 30 روپے کی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور روزانہ پابندی سے مسواک کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں. اس کے بعد ہے مسجد. اگلا سبق مسجد سے متعلق ہے. فرماتے ہیں دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں تقریباً ہر قوم اپنے آپ کو کسی نہ کسی مذہب اور دھرم کی طرف ضرور منسوب کرتی ہے اور اپنے مذہبی تہوار منانے اور رسومات ادا کرنے کے لیے ایک مرکز بھی ضروری سمجھتی ہے. دوسری اقوام کی طرح مسلمان بھی ایک ایسا مرکز رکھتے ہیں جہاں وہ آ کر حق تعالیٰ کے سامنے سجدریز ہوتے ہیں اور اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہیں. مسلمانوں کو جس طرح دین و مذہب میں برتری حاصل ہے اسی طرح ان کا یہ مرکز بھی دوسرے مراکز سے مختلف اور ممتاز ہے. ممتاز یعنی نمایاں ہے. مرکز سے مراد کیا ہے؟ مسجد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، مسلمانوں کے اس مرکز کو مسجد کہا جاتا ہے. مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ تعالیٰ کی قابل تعظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ایمان و عمل کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے. تمام عبادات اور ہر قسم کی خیر و بھلائی کا منبع ہے. منبع یعنی سرچشمہ ہے، مرکز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں کے نزول کا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ مسجدوں سے تعلق اور لگاؤ بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو بھرتے رہا کرے. اور ایک حسی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرمایا، حسی اسے کہتے ہیں جو انسان محسوس کرنے والی چیزوں کے ذریعے سے، حسی اسے کہتے ہیں. اور حسی مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے تمہارا گزر ہو تو ان سے میوہ خوری کر لیا کرو. میوہ خوری سمجھتے ہیں؟ پھل کھانا، پھل کو چننا اور کھانا. جنت کا باغ کہاں ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغوں اور ان میں میوہ خوری کا مطلب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مساجد جنت کے باغ ہے. سمجھ رہے ہو بچے؟ مساجد جنت کے باغ ہے. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ پڑھ لینا یہ جنت کی وہاں کی میوہ خوری ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جو مسجد آیا اور یہ پڑھا تو ایسا اس نے جنت کے میووں میں سے میوے کھا لیے. سمجھ رہے؟ اچھا، یعنی وہاں جا کر اللہ پاک کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس
اور یکتائی اور کبریائی بیان کرے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے۔ اسلام احاطہ مسجد میں ہر ایسے قول و فعل سے منع کرتا ہے جو مسجد کے احترام کے منافی ہو، منافی یعنی مخالف ہو، تقدس کے خلاف ہو، یا عبادت کے عنصر سے بالکل خالی ہو، جس میں عبادت نہ ہو، جیسے مسجد میں گپ شپ لگانا، شور شرابہ کرنا، یہ کوئی عبادت ہے؟ گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تصور کو نمازوں یا چند مخصوص عبادتوں پر منحصر نہیں چھوڑا، بلکہ اسے دین کے تمام شعبوں کی تشکیل اور احیاء کا مرکز ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی یہ اصحاب صفہ کے لیے درسگاہ یعنی مدرسہ تھی۔ مسجد نبوی مدرسہ بھی تھا، درسگاہ تھی، دینی مسائل پوچھنے والوں کے لیے دارالفتاء، باہمی تنازعات کے فیصلوں کے لیے دارالقضاء، عسکری تشکیل کے لیے یعنی جہاد کے لیے چھاونی، اشاعت دین اور دعوت و تبلیغ کے لیے ایک عظیم مرکز، اور اصلاح و تزکیہ کے لیے خانقاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس سارے شعبے مسجد نبوی سے چلتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ مسجد بنائی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر اتنا اہم اور فائدے کا سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے لامحدود وسعتوں والی جنت میں اسے ایک عظیم محل عطا فرماتا ہے۔ جنت کی عام نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا ہم دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حدیث میں آتا ہے نا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ دل میں اس کا خیال ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جنت کی ہر نعمت انسان کی دید و شنید سے اور احساس و ادراک سے بالاتر ہے، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ مسجد کی تعمیر سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اس کے بنانے والے کو جو خاص گھر عطا فرمائے گا، اس کی شان و عظمت ہی کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسجد کے بانی کہلانے کے لیے سرمایے کی کثرت و فراوانی قطعاً شرط نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے والوں کے ساتھ اخلاص نیت سے چند روپے خرچ کرنے والا شخص بھی اس انعام کا مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے نا، مقدار نہیں دیکھا جاتا، معیار دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے محدود وسائل سے مسجد کی تعمیر میں گھونسلے کے مقدار بھی حصہ لے تو وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے، اور اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سمجھ رہے؟ نیچے روایت دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ جگہ روئے زمین پر وہ مساجد ہے۔ اللہ پاک کیا پسندیدہ جگہ وہ مساجد ہے۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور ناپسندیدہ جگہ اللہ پاک کیا روئے زمین پر وہ کیا ہے؟ بازار ہے۔ کیا ہے؟ بازار۔ اللہ پاک کیا پسندیدہ جگہ ہے وہ مساجد ہے شہروں میں، زمین پر، اور ناپسندیدہ جگہ کیا ہے؟ بازار ہے۔ بس، وآخر دعوانا حاضری ہوتی ہے آپ کو؟